الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی طرف لے رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہوا، آج اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں میں سے ایک سنت مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ محدثین لکھتے ہیں تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح میں قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا علیحدہ سنت ہے۔ آج یہاں قرآن کریم مکمل ہوا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کریم جن ساتھیوں نے پڑھا، جن ساتھیوں نے سنا، اللہ پڑھنا اور سننا قبول اپنی بارگاہ میں فرمائے۔ جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ قرآن کریم کی فضیلت قرآن کریم سے مفسرین لکھتے ہیں، احادیث سے محدثین لکھتے ہیں کہ ایک بندے کا تعلق جب قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ قرآن کریم اس بندے کو فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ پھر جب قرآن کریم کسی کی زندگی میں آتا ہے تو یہ قرآن کریم اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیرت کی کتابوں کو کھولا جائے، سیرت کی کتابوں میں یوں ملتا ہے قرآن کریم نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پھر مثال بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دنیا کفار مشرکین زندگی گزار رہے تھے وہاں یوں ہوتا تھا ایک آدمی اپنے جانور کو پانی کی گھاٹ پہ لے جاتا اور پھر اپنے جانور کو پانی پلاتا اور پھر یہ بات اعلان کے ساتھ کہتا آج سب سے پہلے میرا جانور پانی پیے گا۔ اب وہاں پر چونکہ جہالت تھی تو لکھنے والا یوں لکھتا ہے، فرماتے ہیں دوسرے لوگ آتے، تلواریں ہاتھ میں ہوتی، اس آدمی کے جانور کو ذبح کر دیتے، اس آدمی کو قتل کر دیتے، پھر یہ جنگ چھڑ جاتی اور نسلوں میں یہ جنگ چلتی۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم نے آ کر یوں تبدیلی کی، میدان جہاد میں کچھ لوگ مسلمان صحابی زخمی پڑے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک پیالے میں پانی لاتا ہے، پہلے زخمی کے پاس لے کر جاتا ہے تو
تو وہ اپنے قریب دوسرے ساتھی کی آواز اور آئے سنتا ہے تو یہ آدمی پہلا اسے کہتا ہے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ جب وہ آدمی پیالے والا دوسرے کے پاس جاتا ہے تو یہ دوسرا آدمی قریب پڑے تیسرے کی آوازیں سنتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے اگلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ اب سیرت کی کتاب لکھنے والا یوں لکھتا ہے جب یہ آدمی تیسرے کے پاس جاتا ہے وہ جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے، پھر یہ دوسرے کے پاس پلٹتا ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ اب سیرت لکھنے والا لکھتا ہے کل جو جانور کو پانی پلانے پر لڑتے تھے آج ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ تو ایک بندے کا تعلق جب قرآن کریم کے ساتھ ہوا تو قرآن کریم اسے عظمتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو تراویح پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے ایک طرف روزے کھڑے ہوں گے دوسری طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا۔ اب روزے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اے ہمارے رب ہم نے اسے پورا دن بھوک اور پیاس میں رکھا، اے ہمارے رب آج اس کے لیے ہماری سفارش قبول کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری طرف قرآن کریم کھڑا ہوگا اور یوں اپنے رب سے کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو تراویح میں قرآن پڑھتا اور سنتا رہا، آج اس کے لیے میری سفارش کو قبول کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قرآن کریم اور روزے اس بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی دنیا میں روزے رکھتا رہا پھر وہ مر گیا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اب یہ روزے دار گنہگار تھا، روزہ بھی رکھتا تھا گناہ بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے کہے گا اس روزے دار کو جہنم میں ڈال دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزے دار کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کے منہ سے روزے کی بو کو سونگھ کر بھاگتی چلی جائے گی یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آگ اس سے 40 سال کے فاصلے پر ہو جائے گی۔ آج ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے ہماری قبر بنے، ہماری آخرت بنے، اور یہ کب بنتی ہے جب ہم یہاں مشکلات اٹھاتے ہیں۔ اب ایک بندہ مسجد میں آیا تراویح پڑھنے کے لیے، اس نے تراویح پڑھی تو نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کی، تراویح میں قرآن کریم پڑھا اور سنا، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کی۔ اب جب یہاں ہم سنتیں زندہ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کل جب ہم قبر میں پہنچیں گے، کل جب ہم میدان معاشر میں ہوں گے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ آج ایک مسلمان صرف اس لیے جی رہا ہے، اس لیے اعمال کر رہا ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کل میرا پیغمبر اللہ کے سامنے میری سفارش کرے گا، لیکن ایک آدمی ہڈا کڈا ہونے کے باوجود نہ تراویح پڑھتا ہے نہ دن کا روزہ رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا رمضان کا ایک روزہ کسی نے ضائع کیا اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچتا۔ آج مسلمان نیکی سے اتنا دور ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے اتنا دور ہے کہ جب یہ دیکھتا ہے مشکلات ہیں تو یہ آسانی کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایک فتنہ دبتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل مساجد میں دیکھیں لوگ تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے،
پھر یوں ہوتا ہے 8 تراویح لوگ پڑھتے ہیں، مسجد سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی پوچھتا ہے آپ نے 20 رکعت نہیں پڑھی، کیوں آپ مسجد سے جا رہے ہیں؟ تو اگلا آدمی کہتا ہے نبی علیہ السلام نے 8 تراویح پڑھی، میں بھی 8 پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اب اس سے پوچھا جائے آپ نے یہ کہاں سنا، کہاں پڑھا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا، نبی علیہ السلام نے 11 رکعت پڑھی، 8 رکعت تراویح پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھے۔ اب اس آدمی کو ہم بتائیں گے حدیث کی جس کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے، اب وہ حدیث کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام بقیہ 11 مہینے یہ 11 رکعت پڑھتے رہے۔ 8 رکعت سے مراد 8 تہجد کی رکعتیں ہیں اور 3 وتر کی رکعتیں ہیں۔ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں جتنی بھی کتابیں رہنمائی کرتی ہیں یہی بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوئی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوئی۔ جب حضرت عمر نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا ایک امام کے پیچھے، اس وقت بھی تراویح کی رکعت 20 پڑھی گئی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں 20 تھی، میں کیسے مانوں؟ تو اسے بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا عمل بھی سنت ہے، میرے صحابہ کا عمل بھی سنت ہے۔ اب ایک مسلمان اس قسم کے مسائل کو جانچنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر آج ہم دین سے کتنے دور ہیں؟ یوں بندہ دیکھتا ہے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں 2 وقت بڑے خاص ہوتے ہیں، سحری کا وقت، افطار کا وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت میں، ایک جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہم اتنے سادہ بن جاتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے سحری کر لی تھی لیکن میں پانی پی رہا تھا جب اذان مل رہی تھی، میں سگریٹ پی رہا تھا جب اذان مل رہی تھی۔ فقہا لکھتے ہیں جب اذان کا وقت شروع ہو گیا، کوئی پانی پی رہا تھا تو روزہ نہیں ہوا، کوئی سگریٹ پی رہا تھا تو روزہ نہیں ہوا، اب اس روزے کی قضا کریں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ مغرب کے وقت پیش آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے مسجدوں میں اذان دینے والے اکثر بے علم لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں یہاں ہر مسجد میں گھڑی لگی ہے، گھڑی پر وقت لگا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ابھی اذان میں 2-3 منٹ باقی ہوتے ہیں، ایک آدمی اذان شروع کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ میری اذان کے ساتھ لوگ روزہ توڑیں گے، میرا نام نکلے گا۔ آج نام نکالنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک آدمی یہی سمجھتا ہے بس لوگوں کے سامنے میرا نام آ جائے، یہی فتنہ ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی سارا دن بھوک پیاس میں گزارنے کے بعد صرف 2-3 منٹ کے لیے اپنے روزے کو بھی خراب کرتا ہے، سارے علاقے کے لوگوں کے روزے کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو وہ کہا لیتے ہیں کیا کریں؟ ہم اپنے پاس وقت کی تعیین کر لیں، اذان کے ساتھ خاص نہ کریں، وقت ہو تو روزہ بند کریں، وقت ہو تو روزہ افطار کریں۔ آج کل مسلمان اس قسم کے مسائل سے دور ہے۔ پھر آج کل ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں فدیے کا، فطرانے کا، باج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فدیہ اسے کہتے ہیں جسے فطرانہ کہتے ہیں، اور فطرانہ اسے کہتے ہیں جسے باج کہتے ہیں۔ اب لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے تک نہیں۔ فدیہ اسے کہتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں کتابوں میں
فدیہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، کسی شرعی سفر میں جا رہا ہے، کوئی شرعی عذر ہے، یا بوڑھا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں اس پر جو پیسے لازم آتے ہیں، جو گندم کھجور لازم آتی ہے، ان چیزوں کو فدیہ کہتے ہیں۔ اور فدیے کے پیسوں کے بدلے میں کسی آدمی کو جو چیز خرید کر دی جاتی ہے وہ کھانے کی چیز خرید کر دی جائے، کسی غریب کو، کسی مستحق آدمی کو۔ اس کے بعد فطرانہ آتا ہے، فدیہ کہتے ہیں روزے کے بدلے میں، فطرانہ کہتے ہیں روزے کو پاک کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اب روزے کی حالت میں وہ گناہ کرتا ہے، کبھی غیبت کا گناہ، کبھی جھوٹ کا گناہ کرتا ہے۔ اب جب ایک آدمی رمضان کے مہینے میں یہ گناہ کر لیتا ہے تو اب اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے گا، جس کے بدلے میں اس کے رمضان کے روزے پاک ہو جائیں گے، یہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو روزے کے بدلے میں جب ہم ادا کریں کوئی چیز اسے فدیہ کہیں گے، اور روزے کے اندر سے اس قسم کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے جو چیز ہم ادا کریں گے اسے فطرانہ کہیں گے۔ اور تیسرا باش ہے، لوگ سمجھتے ہیں فطرانہ مسجد کو دینا صحیح ہے۔ بعض اس قسم کے بے علم لوگ ہوتے ہیں، عید کا دن ہوگا اور چند سو روپے مسجد میں لائیں گے، کہیں گے ہم یہ فطرانہ مسجد کے لیے لائے ہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، فدیہ نہیں لگتا، صدقہ اور یہ فطرانہ نہیں لگتا، بلکہ مسجد میں باش لگتی ہے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے، لوگ عید کا دن ہوتا ہے مسجد کو کوئی پیسے دیتے ہیں، کہیں 500 کہیں 1000 روپیہ۔ پورا سال کے بعد مسجد کے ساتھ ایک مسلمان محلے دار آ کر مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ پورا سال مسجد والے اس نمازی کو ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں، بلب کے لحاظ سے ہو، پنکھوں کے لحاظ سے ہو، جہاں تک کہ امام کے لحاظ سے ہو، تمام سہولیات کے بدلے میں جو مسجد کو چند سو روپے دیے جاتے ہیں، اسے ہم باش کہتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں ہم کھڑے ہیں، ایک آدمی کے پاس ہزاروں لاکھوں ہوں گے، لیکن جب مسجد کی باش کی باری آتی ہے اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، اب یہاں یوں ہوتا ہے، میں خود ایک مسجد کا ذمہ دار ہوں، ہم جس محلے میں رہتے ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی نے کھانے کی کوئی چیز بھیجی، شادی ہوئی تب کسی نے کوئی کھانا بھیجا، خیرات کا معاملہ ہوا کسی نے کوئی کھانے کی چیز بھیجی۔ اب 3 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر ایک بھائی کو دے کر وہ چلا گیا، بقیہ 2 بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہم تو 3 بھائی ہیں، تینوں کے گھر میں وہ کھانا بھیجتا، ایک کو بھیج دیا، ہم کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب مسجد کی باری آتی ہے، مسجد کو سال کے بعد 1000 روپیہ دینے کی باری آتی ہے، تو وہ تینوں بھائی ایک ہو جاتے ہیں، اور جی ہم تو ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم تو اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا کیسا نظام علیحدہ ہے، ہم تو بس 1000 روپیہ دیں گے۔ یہاں تک میں نے دیکھا 2 بھائی تھے، 4 بھائی اکٹھے رہتے تھے گھر میں، مسجد کا ہم 1200 روپیہ لیتے تھے تو وہ 300 روپیہ ڈال کر مسجد کو دیتے تھے۔ اب مسجد کو جب بندہ پیسے دیتا ہے، اس سے پیسوں میں برکت آتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، لیکن ہمارا ذہن ان باتوں کو نہیں سوچتا، بس ہم یہ سوچتے ہیں جہاں ہم سمجھ رہے ہیں لگا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں یہی آتا ہے، ایک مسلمان کو بار بار یہ سمجھایا جاتا ہے، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ تیرا مال ہے، اور جو تو پیچھے چھوڑ کر جائے گا، جس پر تیرے ورثاء لڑیں گے، یہ تیرا مال نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جس زمانے میں ہم کھڑے ہیں، آج کل اس زمانے کے اندر ایک آدمی اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، حالانکہ وہ سوچتا نہیں جس اللہ نے اسے اتنا اچھا رزق دیا، اس کی اولاد کو کتنا اچھا رزق دے گا۔
لیکن ایک آدمی حلال و حرام اکٹھا کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے اولاد اس مال سے گناہ کرتی ہے۔ اولاد تو گنہگار ہوتی ہی ہے، لیکن یہ والدین بھی گنہگار ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے مال کو، حرام کو اکٹھا کر دیا۔ آج کل ہم سنتے ہیں معاشرے میں لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، حرام کا مال ہوتا ہے، پھر لوگ اس مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، لوگ اس حرام مال سے صدقہ نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حرام مال سے زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا یا کسی غریب کے حوالے کیا اور دل میں یہ بات لائی کہ اس کے بدلے میں مجھے ثواب ملے گا، یہ آدمی ایمان سے نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مال تھوڑا ہو، برکت والا ہو، وہ صحیح ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر برکت کے قائل نہیں ہیں، ہم کثرت کے قائل ہیں۔ زیادہ ہوگا، اللہ زیادہ تو دے دے گا، لیکن ساتھ ایسا کوئی مصیبت لگا دے گا کہ یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو ہم یہی کوشش کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، رمضان کے اس مہینے میں ہم اپنے رب کے سامنے دعائیں کریں، عبادات کے اندر زیادتی کریں، پھر جو ہمارے روزوں کو پاک کرنے کے لیے فطرانہ دیا جاتا ہے ہم وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عید کے دن ہی کسی غریب کو فطرانہ دینا لازمی ہے، حالانکہ فقہا لکھتے ہیں نہیں، پہلے روزے کے دن آدمی فطرانہ دے دے تاکہ کسی غریب کے ساتھ مدد ہو جائے، پھر جب عید کا دن آئے ہم مسجد کا جو متعلق ہے، جتنی باغ بنتی ہے ہم وہ مسجد والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ مسجد بھی آباد رہے، مسجد کے اندر جتنی چیزیں لوازمات ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اس قسم کے مسائل کو جب ہم سنیں گے، جب ہم ان پر عمل کریں گے، جب شریعت کے راستے کو اپنائیں گے، پھر یہ دنیا ہمارے لیے جنت بنے گی، اور پھر جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے لوگ ہمارے پیچھے رو رہے ہوں گے اور ہم ہنس کر قبر کی طرف جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان قسم کے مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العزت، آج جو قرآن کریم پڑھا گیا ان حفاظ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مقتدیوں نمازیوں نے سنا، جتنے ساتھیوں نے سنا، اللہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو سننے میں پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت، یہ رمضان کا مہینہ ایک نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ختم قرآن کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ جتنے حضرات ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مسجد کے بانی، اس مسجد کو بنانے والے ہمارے بھائی حافظ محمد ریاست صاحب اس دنیا سے گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ رب العزت، جن ساتھیوں نے جس قسم کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا اللہ سب کے تعاون کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے دلوں میں جو خواہشات ہیں اللہ تمام خواہشات کو آپ جانتے ہیں، ان خواہشات کو حل فرما۔ اے اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی بھی خیریں آپ سے مانگی ہیں اللہ تمام خیروں میں ہم کو بھی شامل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ تمام شرور سے ہم کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جس ساتھی نے یہاں تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کی دعوت کی ہے اللہ اس کے مال جان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ساتھ علماء کے ساتھ دیندار لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں علماء کے ساتھ دینداروں کے ساتھ رکھ، جب قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں دیندار اور علماء کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، اگر ہم دنیا سے جا رہے ہوں ایمان کی حالت میں جا رہے ہوں، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کدھر ہے تو؟ السلام علیکم۔ کدھر ہے؟ میرا ٹی وی دکھا رہے ہیں؟ کدھر ہے؟